بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دنیا کے مشہور ترین ڈانسر اور گلوکار مائیکل جیکسن کے بارے میں بات کریں گے۔ مائیکل جیکسن کا پورا نام مائیکل جوزف جیکسن تھا۔ مائیکل جیکسن امریکہ کی ریاست انڈیانا میں 29 اگست 1958 کو پیدا ہوئے تھے۔ کنگ آف پاپ کے لقب سے پہچانے جانے والے مائیکل امریکی گلوکار اور موسیقار تھے۔ موسیقی سے لگاؤ کے باعث بہت کم عمر میں ہی اسٹار بننے کے جستجو میں لگ گئے اور امریکی تاریخ کے کامیاب ترین موسیقار بنے۔ مائیکل جیکسن 4 دہائیوں تک اپنی موسیقی اور ڈانس کی وجہ سے مشہور رہے۔ ان کے اعزازات میں گینیز بک برائے عالمی ریکارڈ میں 1 سے زائد اندراج، 13 گرامی اعزاز، 13 البم اور ایک البم کی 65 ملین کاپیاں فروخت ہونا شامل ہیں۔ مائیکل جیکسن ایک ایسا انسان تھا جو نظام فطرت کو شکست دینا چاہتا تھا۔ اس کے آج بھی اس دنیا میں لاکھوں کروڑوں مداح موجود ہیں۔ اسے 4 چیزوں سے سخت نفرت تھی۔ اسے اپنے سیاہ رنگ سے نفرت تھی، وہ گوروں کی طرح دکھائی دینا چاہتا تھا۔ اسے گمنامی سے نفرت تھی، وہ دنیا کا مشہور ترین شخص بننا چاہتا تھا۔ اسے اپنے ماضی سے نفرت تھی، وہ اپنے ماضی کو اپنے آپ سے کھرچ کر الگ کر دینا چاہتا تھا۔ اسے معاذ اللہ عام لوگوں کی طرح 70-80 برس میں مر جانے سے بھی نفرت تھی۔ وہ 150 سال تک زندہ رہنا چاہتا تھا، لیکن موت کا ایک دن معین ہے۔ اسے چاہے کتنا ہی کوئی امیر، طاقتور یا مشہور ترین شخص ہی کیوں نہ ہو، ایک پل بھی آگے یا پیچھے نہیں کر سکتا۔ وہ ایک ایسا گلوکار بننا چاہتا تھا جو 150 سال کی عمر میں لاکھوں لوگوں کے سامنے ڈانس کرے، اپنا آخری گانا گائے اور کروڑوں مداحوں کے موجودگی میں دنیا سے رخصت ہو جائے۔ مائیکل جیکسن کے آنے والی زندگی ان 4 خواہشوں کی تکمیل میں بسر ہوئی۔ اس نے 1982 میں اپنا دوسرا البم تھرلر لانچ کیا۔ یہ دنیا میں سب سے زیادہ بکنے والا البم تھا۔ 1 ماہ میں اس کی 6.5 کروڑ کاپیاں فروخت ہوئی تھی اور یہ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کا حصہ بھی بن گیا تھا۔ مائیکل جیکسن اب دنیا کا مشہور ترین گلوکار تھا۔ اس نے گمنامی کو شکست دے دی تھی اور اسے اپنے دور میں بچہ جاننے لگا تھا۔ مائیکل نے اس کے بعد اپنی سیاہ جلد کو شکست دینے کا فیصلہ کیا اور پلاسٹک سرجری شروع کروا دی۔ امریکہ اور یورپ کے 55 چوٹی کے پلاسٹک سرجنز کی خدمات حاصل کی، یہاں تک کہ 1987 تک مائیکل جیکسن کی ساری شکل و صورت، جلد، نقوش اور حرکات و سکنات تبدیل ہو گئیں۔ سیاہ فام مائیکل جیکسن کی جگہ ایک گورا چٹا اور نسوانی نقوش کا مالک ایک خوبصورت مائیکل جیکسن دنیا کے سامنے آ گیا۔ یوں اس نے اپنے سیاہ رنگت کو بھی شکست دے دی۔ اس کے بعد ماضی کی باری آئی۔ مائیکل جیکسن نے اپنے ماضی سے بھاگنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنے خاندان سے قطع تعلق کر لیا۔ اس نے اپنے ایڈریسز تبدیل کروا لیے۔ اس نے کرائے پر گورے ماں باپ حاصل کر لیے اور تمام پرانے دوستوں سے بھی جان چھڑا لی۔ ان تمام اقدامات کے دوران جہاں وہ اکیلا ہوتا چلا گیا، وہاں وہ مصنوعی زندگی کے گرداب میں بھی پھنس گیا۔ اس نے خود کو مشہور کرنے کے لیے ایلوس پریسلے کی بیٹی لیزا میری پریسلے سے شادی کر لی۔ اس نے یورپ میں اپنے بڑے مجسمے بھی لگوا دیے اور اس نے مصنوعی طریقہ تولید کے ذریعے ایک نرس ڈیبی رو سے اپنا پہلا بیٹا پرنس مائیکل بھی پیدا کر لیا۔ ڈیبی رو کے باطن سے اس کی بیٹی پیرس مائیکل بھی پیدا ہوئیں۔ اس کی یہ کوشش بھی کامیاب ہو گئی۔ اس نے بڑی حد تک اپنے ماضی سے بھی جان چھڑا لی، لہٰذا اب اس کی آخری خواہش کی باری تھی۔ وہ 150 سال تک زندہ رہنا چاہتا تھا۔ مائیکل جیکسن طویل عمر پانے کے لیے دلچسپ حرکتیں کرتا تھا۔ مثلاً وہ رات کو آکسیجن ٹینٹ میں سوتا تھا۔ وہ جراثیم، وائرس اور بیماریوں کے اثرات سے بچنے کے لیے داستانے پہن کر لوگوں سے ہاتھ ملاتا تھا۔ وہ لوگوں میں جانے سے پہلے منہ پر ماسک چڑھا لیتا تھا۔ وہ مخصوص خوراک کھاتا تھا اور اس نے مستقل طور پر 12 ڈاکٹر ملازم رکھے ہوئے تھے۔ یہ ڈاکٹر روزانہ اس کے جسم کے ایک حصے کا معائنہ کرتے تھے۔ اس کی خوراک کا روزانہ لیبارٹری ٹیسٹ بھی ہوتا تھا اور اس کا سٹاف اسے روزانہ ورزش بھی کرواتا تھا۔ اس نے اپنے لیے فالتو پھیپھڑوں، گردوں، آنکھوں اور دل کے جگر کا بندوبست بھی کر رکھا تھا۔ یہ وہ ڈونرز تھے جن کے تمام اخراجات مائیکل اٹھا رہا تھا اور ان ڈونرز نے بوقت ضرورت اپنے اعضاء اسے عطیہ کر دینے تھے۔ چنانچہ اسے یقین تھا کہ وہ 150 سال تک ضرور زندہ رہے گا۔ لیکن پھر 25 جون کی رات آئی۔ اسے سانس لینے میں دشواری پیش آئی۔ اس کے ڈاکٹرز نے ملک بھر کے سینئر ڈاکٹرز کو اس کی رہائش گاہ پر جمع کر لیا۔ یہ ڈاکٹرز اسے موت سے بچانے کے لیے کوشش کرتے رہے، لیکن ناکام ہوئے تو اسے ہسپتال لے جایا گیا۔ وہ شخص جس نے 150 سال جینے کی منصوبہ بندی کر رکھی تھی، جو ننگے پاؤں زمین پر نہیں چلتا تھا، جو کسی سے ہاتھ ملانے سے پہلے دستانے چڑھا لیا کرتا تھا، جس کے گھر میں روزانہ جراثیم کش ادویات چھڑکی جاتی تھی
اور جس نے 25 برس تک کوئی ایسی چیز نہیں کھائی جس سے ڈاکٹروں نے اسے منع کیا ہو۔ وہ شخص 50 سال کی عمر میں 25 جون 2009 کو صرف 30 منٹ میں انتقال کر گیا۔ اس کی روح چٹکی کے دورانیے میں جسم سے پرواز کر گئی۔ مائیکل جیکسن کے انتقال کی خبر گوگل پر 10 منٹ میں 8 لاکھ لوگوں نے پڑھی۔ یہ گوگل کی تاریخ کا ریکارڈ تھا اور اس ہیوی ٹریفک کی وجہ سے گوگل کا سسٹم بیٹھ گیا اور کمپنی کو 25 منٹ لگے اسے ریکور کرنے میں اور پھر صارفین سے اسے معذرت کرنا پڑی۔ مائیکل جیکسن کا پوسٹ مارٹم ہوا تو پتہ چلا کہ بہت زیادہ احتیاط کی وجہ سے اس کا جسم ڈھانچہ بن چکا تھا۔ وہ سر سے گنجا ہو چکا تھا، اس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، اس کے کولے، کندھے، پسلیوں اور ٹانگوں پر سوئیوں کے بے تحاشا نشان تھے۔ وہ پلاسٹک سرجری کی وجہ سے پین کلرز کا محتاج ہو چکا تھا، چنانچہ وہ روزانہ درجنوں انجیکشن لگواتا تھا، لیکن یہ انجیکشنز، یہ احتیاط اور یہ ڈاکٹر بھی اسے موت سے نہ بچا سکے، اور وہ ایک دن چپ چاپ اس جہان سے چلا گیا اور یوں اس کی آخری خواہش پوری نہ ہو سکی۔ مائیکل جیکسن کی موت ایک اعلان ہے۔ انسان پوری دنیا کو فتح کر سکتا ہے لیکن وہ اپنے مقدر کو شکست نہیں دے سکتا۔ وہ موت اور اس موت کو لکھنے والے کا مقابلہ نہیں کر سکتا، چنانچہ کوئی راک سٹار ہو یا فرعون، وہ 2 ٹن مٹی کے بوجھ سے نہیں بچ سکتا، وہ موت کو کبھی بھی شکست نہیں دے سکتا۔ لیکن حیرت ہے کہ ہم مائیکل جیکسن کے انجام کے بعد بھی خود کو فولاد کا انسان سمجھتے ہیں۔ ہمارا خیال ہے ہم موت کو دھوکہ دے دیں گے، ہم 150 سال تک ضرور زندہ رہیں گے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق بخشے اور اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ، السلام علیکم، اللہ حافظ۔